بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلوب الخامس والعشرون لم ینشب۔ لم ینشب کا معنی بھی ہے لم یلبد، نہیں ٹھہرا، تھوڑا وقت نہیں گزرا۔ دخل علینا ونحن فی المسجد ثم لم ینشب ان خرج، ہمارے پاس داخل ہوا جب ہم مسجد میں تھے اور پھر تھوڑا سا نہیں ٹھہرا کہ یہاں تک کہ نکل گیا۔ ناضل ودافع عن الاسلام، مقابلہ کیا اور اسلام کی طرف سے دفاع کیا۔ ثم لم ینشب ان قتل، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہ شہید ہو گیا۔ صبر وتحمل المصاعب ثم لم ینشب ان جزع وترک الامتحان، اس نے صبر کیا اور مصاعب کو برداشت کیے۔ ثم لم ینشب، پھر تھوڑا وقت نہیں گزرا کہ ان جزع فضا کیا، وترک الامتحان، اور امتحان یعنی محنت کو چھوڑ دیا۔ کان نشیطا فی جمیع اعمالہ ثم لم ینشب ان فطر واضمحل، تمام اعمال میں وہ چست تھا، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان فطر یعنی فطر یفطر فطور آنا، سست ہو گیا، واضمحل اور کمزور ہو گیا۔ آگے ہے کہ التحق والتزم بالدوام، داخلہ لیا اور سبق میں پابندی کی۔ لیکنہ لم ینشب ان ترک وارتحل، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ چھوڑ دیا اور وارتحل چلا گیا۔ لا یغرنک ھذا الذی معک الآن ثم لا ینشب ان یتخلی عنک، یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کو دھوکہ نہ دے، زیادہ نہیں گزرے گا وقت کہ یہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ لا تغتر بقوتک التي بفورتها الآن، جس طاقت میں آپ ہو اس پر آپ غرور مت کرو۔ ثم لا تنشب ان تتلاشى، پھر زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ کون 5 جمل مستعملا فیہا ینشب، 5 جملے بنائے جس میں آپ نے ینشب کو استعمال کرنا ہے۔ لا بد، بڑی خوبصورت اسلوب ہے لا بد، یہ تمام اسلوب انتہائی بدیع قسم کے اسلوب ہیں۔ اگر آپ نے ان پر قدرت حاصل کر لیا اور عربی حوارات آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسے فصیح عربی میں گفتگو کریں گے کہ سامعین بھی حیران رہ جائیں گے۔ لا بد کا معنی ہے ضروری ہے، ضروری ہے یقیناً۔ لا بد ان تستغل الوقت، ضروری ہے کہ آپ وقت کو قیمتی بنائیں۔ لا بد ان تحفظ دروسک کلھا، ضروری ہے کہ آپ اپنے پورے کے پورے سبق کو یاد کریں۔ لا بد ان اسہر هذه الليلة لانجز اعمالی، ضروری ہے کہ میں آج کی رات جاگوں تاکہ اپنے کام کر لوں۔ وان کان ولا بد فاسہر، ان کان ولا بد فاسہر، اگر یہ ضروری ہے تو رات کو جاگو۔ ان کان ولا بد فقادر، اگر یہ ضروری ہے تو چھوڑ دو۔ جیسے کسی نے کوئی سوال کیا کہ انا اريد ان اذهب الى المستشفى لان صاحبي مريض واريد ان اصحبه الى المستشفى وقال الاستاذ ان كان لا بد فاخرج، اگر یہ ضروری ہے تو جاؤ۔ ما لي من بد الى ان اسافر، ما لي من بد الى ان اسافر، نہیں ہے میرے لیے کوئی چارہ سوائے یہ کہ میں سفر کروں۔ ما لي من بد، نہیں ہے میرے لیے کوئی چارہ۔ جیسے استاد نے کہا ما لي من بد الا ان اخرجک، ما لي من بد الا المغادرہ، میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر چھوڑنا۔ ما لي من بد من ترک هذا الامر، اس معاملے کو چھوڑنے کے علاوہ میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ومما لا بد من ذکرہ ہوا، اور جو ضروری ہے جس کا ذکر کرنا، جس کا ذکر ضروری ہے، آگے اس نے جو ذکر کرنا ہے اس کو ذکر کریں۔ جیسے آپ کوئی اہم معاملہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد آخر میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جس بات کا ذکر کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں، اس کے لیے آتا ہے وَمِمَّا لَا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ مَا وَجَدْتُ مِن بُدٍّ إِلَّا أَنْ أَغِيبَ، میں نے کوئی چارہ نہیں پایا سوائے یہ کہ میں غائب ہو جاؤں۔ إِن كَانَ لَكَ بُدٌّ أَلَّا تُسَافِرْ فَلَا تُسَافِرْ، اگر آپ کے لیے کوئی چارہ ہو کہ آپ سفر نہ کریں تو سفر ہرگز نہ کریں، یعنی سفر نہ کر کے بھی آپ کو کوئی چارہ ممکن ہو تو فلا تسافر۔ امرنی فلم اجد بدا من التخلص والتفلت، امرنی
فلم اجد بد من التخلص والتفلت، مجھے جو ہے انہوں نے حکم دیا، فلم اجد بدا من التخلص والتفلت، چھٹکارے سے میرے لیے جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی چھٹکارے کا میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیس له من بد الا ان يركب الصعوبات، نہیں صعاب لیبلغ اہدافہ، صعاب لا بلکہ صعاب، صعب کی جمع ہے کہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ یرکب الصعاب یعنی مشکلات کو برداشت کرے تاکہ اپنے اہداف تک پہنچ جائے۔ اصبح الجوال للطالب مما لیس له من بد، موبائل طالب علم کے لیے ایسا ہو گیا جس کا یعنی جس سے کوئی بچنے کا چارہ نہیں، یا وہ مما لا بد منہ جو بہت ضروری ہے، یعنی اصبح الجوال للطالب مما لیس له من بد یا مما لا بد منہ۔ لم یکن امامی من بد، میرے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا الا یہ ہے کہ، یا لم یکن امامی من بد سوى الخضوع والاستسلام، سوائے جھکنا اور سر تسلیم خم کرنا۔ بل كان عليك ان تصمد حتى النفس الاخیر، آپ کے لیے ضروری تھا کہ ان تصمد، آپ جو ہے وہ ٹھہرتے آخری سانس تک، آخری سانس تک جو ہے وہ آپ ٹھہرتے۔ اکتب 5 جمل مستعملا فيها لا بد باساليب متنوعات، 5 جملے میں جو ہے مختلف قسم کے جملے بنائیں جس میں آپ لا بد کو استعمال کر لیں۔ کون 3 جمل مع اجوبتها مستعملا ان كان ولا بد، 3 جملے ایسے بنائیں جس میں آپ ان كان لا بد کو استعمال کریں۔ اگلا اسلوب ہے ما ان یا ان یا الا یا حتی، ان سب کا معنی ہے جیسے ہی، جیسے ہی، جیسے مثال کے طور پر ما ان شربت الماء الا وقد احرق فمی، جیسے ہی، ما ان جیسے ہی میں نے پانی پیا تو میرا منہ جل گیا۔ ما ان رأى اللص الشرطیہ حتی ولا ہاربا، جیسے ہی لص چور نے پولیس کو دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ ما ان شرب اللبن حتی غط فی نوم عمیق، جیسے ہی اس نے دودھ پیا تو غط ڈوب گیا نوم عمیق گہری نیند میں۔ ما ان وصلت البیت الا ورأیت العجب، جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے عجیب چیز دیکھی۔ ما ان سمع بالخبر حتی بدت دموعه تنہمر، جیسے ہی اس نے خبر سنی تو اس کے جو آنسو ہیں وہ انہمار بہنا شروع ہو گئیں۔ ما ان وضع الطعام الا وبدأ الشرح بالالتهام، جو ہے وہ جیسے ہی کھانا رکھا گیا، الشرح پاگل پن کو کہتے ہیں، التہام یعنی نگلنا، یعنی پاگلوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، یعنی پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ ما ان فتح الکتاب الا وتکالب علیہ الطلاب، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو تکالب ٹوٹ پڑے اس پر طلباء۔ ما ان نطقت بالاردیۃ حتی اسکتنی المسؤول، جیسے ہی میں نے اردو میں بات کی تو مسؤول یعنی ذمہ دار نے مجھے خاموش کر دیا۔ ما ان دخلت الدار حتی سمعت الخبر المفجع، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دردناک خبر میں نے سنی۔ ما ان وصلت فراشی حتی نمت من شدت التعب، جیسے ہی میں اپنے بستر پر پہنچا تو میں سو گیا شدید تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ما ان دخلت المدرسة حتی تکلمت بالعربیہ، جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے عربی میں گفتگو کی۔ ما ان دخلت الصف الا وفوجئت بالفوضى والشغب، جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوا، وفوجئت یعنی میرا سامنا ہوا، فوضى شور، والشغب شور شرابے کے ساتھ۔ ما ان سمع بالخبر حتی اکفہر وجهه، جیسے ہی اس نے خبر سنی تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا، تغیر وجهه۔ ما ان يسمع بالخبر حتی یذیعه فی الآفاق، جیسے ہی کوئی خبر سنتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے اطراف میں، یعنی خبر کو پھیلانے کو کہتے ہیں یذیعه فی الآفاق۔
فما انحکت لی قصتها حتی ہانت علی قصتی، جیسے ہی اس نے اپنا قصہ بیان کیا تو ہانت علی قصتی، تو میرا قصہ میرے لیے چھوٹا نظر آیا۔ ما ان تسمع الام بکاء، یعنی بکاء ولدها حتی یضر لبنها له، جیسے ہی ماں بچے کے رونے کو سنتی ہے تو اپنے دودھ کو اس کے لیے پیش کرتی ہے۔ ما ان خرجت الجوال فی حتی سحبه منی ذاک الجنی، جیسے ہی میں نے موبائل کو نکالا، سحب یسحب اس کا معنی یعنی اچھک لینا، کھینچ لینا، نکال لینا، لے لینا، اس جنی نے مجھ سے اس موبائل کو چھپکے سے چھین لیا۔ ما ان یعنی بلا خبر موبائل اٹھانے کو کہتے ہیں سحب یسحب۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ما ان وصلت داری حتی تغدیت من شدت الجوع، جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے دوپہر کا کھانا کھایا بہت شدید بھوک کی وجہ سے۔ ما ان رششت مبید الحشرات، جیسے ہی میں نے کیڑے مکوڑوں مار دوائی کی۔ رششت اس کا معنی ہے سپرے کرنا، مبید الحشرات کہتے ہیں کیڑے مار دوائی۔ حتی بدل بعوض یتہافت، یہاں تک کہ جو ہے وہ مکھیاں گرنے شروع ہو گئے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے بھی آپ نے تقریباً 5 سے 10 جملے بنانے ہیں۔